گھر میں سکون چاہیے تو ایک حدیث پر عمل کرنا پڑے گا. حدیث کیا ہے؟ لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا. وہ انسان ہم میں سے نہیں ہے جو چھوٹوں پر پیار نہ کرے اور بڑوں کا احترام نہ کرے. جس گھر میں بڑوں کا احترام نہ ہو، بیٹا اپنے باپ کا احترام نہ کرے، چھوٹا بھائی بڑے بھائی کا احترام نہ کرے، چھوٹی بہن بڑی بہن کا احترام نہ کرے، جس گھر میں بڑوں کا احترام نہ ہو اس گھر میں سکون نہیں آ سکتا. اور اس کا اپوزٹ بھی ہونا چاہیے، بڑے بھی چھوٹوں سے پیار کا برتاؤ کریں. معاف کرنا میرے بھائیوں، گھر صرف اولاد کے بگاڑ سے نہیں بگڑتا ہے. میرا جملہ نوٹ کر لینا، گھر صرف اولاد کی نافرمانی سے نہیں بگڑتا ہے. بہت سارے گھر ماں باپ کی ضد سے بگڑتے ہیں، ماں باپ کی ہٹ دھرمی سے بگڑتے ہیں، ماں باپ کی ڈکٹیٹرشپ سے بگڑتے ہیں. ایک ساس یہ چاہتی ہے میری بہو مجھے ماں کا درجہ دے، ایک ساس یہ چاہتی ہے میری بہو مجھے جو ہے ہر وقت میری خدمت میں لگی رہے، مگر وہ ساس کبھی بھی اپنی بہو کو اپنی بیٹی کا درجہ دینے کو تیار نہیں ہے. کیوں؟ بیٹی اور داماد کہیں گھومنے چلے جائیں، بیٹی کا فون آئے شوہر مجھے لے کر کے باہر جا رہا ہے، کلکتہ بنگلور بمبئی جا رہا ہے، ماں خوش ہو جاتی ہے، ماں جو ہے خوشی کا اظہار کرتی ہے. اور بیٹا بہو کو لے کے چلے جائے تو ماں کا دماغ خراب ہو جاتا ہے کہ میرا بیٹا تو میری اپنی بیوی کا جو ہے اپنی جوری کا غلام بن گیا. یہ ڈبل معیار نہیں چلے گا، یہ دوہرے اسٹینڈرڈ نہیں چلیں گے کہ بیٹی کے لیے الگ معیار ہے، بہو کے لیے الگ معیار ہے. جو کام بیٹی اور داماد کے لیے بڑا صحیح ہے وہ بہو کے اور بیٹے کے لیے غلط ہے. یہ نہیں چلے گا میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں. ایک ساس کو سمجھداری سے کام لینا پڑے گا. گھر میں بہت سارے ایسے موقع آتے ہیں جب باپ یہ دیکھ رہا ہے کہ میری اولاد کے فیصلے مجھ سے الگ ہیں، میری اولاد کی باتیں مجھ سے الگ ہیں، تو وہاں باپ کو نرمی اور محبت سے ہینڈل کرنا چاہیے. یہ اڑ نہیں جانا چاہیے کہ سب میرا بنایا ہوا ہے، میں باپ ہوں، میں پاورفل ہوں، میرا بیٹا میرے سامنے کیسے زبان چلا سکتا ہے. اگر یہ سوچ جہاں باپ کے اندر پیدا ہوئی، لکھ لو میری بات، وہیں سے گھر کے اندر بگاڑ شروع ہو جائے گا. رشتے جو ہے نرمی سے چلتے ہیں میرے بھائی، رشتے محبت سے چلتے ہیں. اللہ کے پیارے نبی نے ایک بڑی پیاری بات ایک حدیث میں فرمائی. آپ نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی پریوار کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے، ادخل علیہم الرفق، اس گھر میں اللہ تعالیٰ نرمی کو ڈال دیتا ہے. اس گھر میں اللہ تعالیٰ نرمی ڈال دیتا ہے. ماں کے دل میں بچوں کے لیے نرمی ہو جاتی ہے، باپ کے دل میں بچوں کے لیے نرمی پیدا ہو جاتی ہے، ساس کے دل میں بہو کے لیے نرمی پیدا ہو جاتی ہے، نند کے دل میں بھابھی کے لیے نرمی پیدا ہو جاتی ہے، بھابھی کے دل میں نند کے لیے نرمی پیدا ہو جاتی ہے. نرمی اور محبت سے گھر میں رشتے چلتے ہیں میرے بھائی. اس لیے گھر میں اگر سکون چاہیے تو ہمیں اور آپ کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے، بڑوں کا احترام اور چھوٹوں سے پیار، یہ دونوں ہاتھ سے تالی بجتی ہے. اگر بڑے اپنی بڑائی کو نہ سمجھیں اور چھوٹے اپنی اوقات کو نہ سمجھیں، گھر نہیں چل سکتا. اولاد ہمیشہ یہ یاد رکھے مجھے اپنے والدین سے اختلاف کرنے کا تو حق ہے، والدین کوئی غلط بات کہیں ہمیں اس پر اعتراض کرنے کا تو حق ہے، مگر والدین کے ساتھ بدتمیزی کا حق نہیں ہے. چھوٹا بھائی ہمیشہ یہ جان لے بڑے بھائی کے ساتھ بدتمیزی کا مجھے حق نہیں ہے. بڑا بھائی اگر غلط ہے میں غلط کو غلط کہوں گا، مگر دائرے میں رہ کے کہوں گا، سیما میں رہ کے کہوں گا. اگر چھوٹا بھائی یہ سمجھ لے کبھی بھائی بھائی میں کلیش نہیں ہوگا، کبھی بھائی بھائی میں جھگڑا نہیں ہوگا میرے بھائی.